بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، میرے پیار کرنے والے، مجھے سننے والے۔ تو آج میں نے جو بات کرنی ہے وہ صبر اور تقوی اور توکل، اس کے ساتھ ساتھ یہ اتفاق کے لیے بھی ہے کہ اگر بھائیوں میں اتفاق ضروری ہے تو ان کی بیویوں میں بھی اتفاق بہت ضروری ہے، کیونکہ بیویاں ہی ہیں جو بچے پال رہی ہوتی ہیں۔ اگر وہ آپس میں اتفاق کریں، ایک دوسرے سے پیار محبت رکھیں، تو وہ بچوں میں بھی یہی چیز جو ہے وہ بڑی کرتی ہیں۔ اور بچوں میں بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ بڑوں کی عزت اور ان کے بارے میں اچھی باتیں ہی ان کو ساتھ رکھیں۔ ظاہر ہے اچھا برا، کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، وہ سب ماں باپ اپنے بچوں کو سکھاتی ہیں۔ کچھ بچے بڑے ہو کے خود سے سیکھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ ماں باپ کو سکھانے لگ جاتے ہیں۔ لیکن بہت ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ کی بیویاں آپس میں اتفاق کر رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا خاندان جڑا رہے گا، کیونکہ بیویوں دیورانی جٹھانی میں بھی آپس میں اتفاق نہ ہونا تو وہ بھی بھائیوں کو آپس میں اکٹھا نہیں رہنے دیتی۔ یہ آج کل کا بہت بڑا ایک المیہ ہے۔ میرے خیال سے شادی کر کے سب کو اپنے اپنے گھروں میں رہنا چاہیے، دلوں سے دور نہیں ہوئیں، گھر چاہے دور ہو جائیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ آپس میں دل آپ کے دور نہیں ہوں۔ تو آج کل تو جو بچے ہیں شادیاں کر کے، لڑکیاں لڑکے ہیں، وہ بھی پتہ نہیں کس ٹیسٹ میں پڑ گئے ہیں، کیا ڈرامے دیکھ کے انسپائریشن لیتے ہیں یا کیا کہاں سے سیکھ رہے ہیں کہ ذرا بھی ان میں صبر اور تحمل نہیں رہا۔ لڑکیاں ہیں تو وہ جھٹ سے ذرا سی لڑائی کرنے پہ ہی فوراً جو ہے وہ کہیں گی جی ہمیں چھوڑ دو، مجھے تو بس اب الگ رہنا ہے۔ تو میاں کہے گا جی میں فٹ فٹ ڈیورس دے کر دوں گا تمہیں۔ ان کو بھی لگتا ہے کہ پتہ نہیں ان کو آگے کیا دنیا پڑی ہے، نہ بچوں کی پرواہ، نہ ماں باپ کی پرواہ، نہ بہن بھائی، کسی کی کوئی فکر ہی نہیں رہتی اس وقت۔ ان کے شیطان جو چڑھا ہوتا ہے، کیونکہ شیطان کی یہ جاب ہے سب سے زیادہ میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا کرا کے۔ انسان یہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ بھئی ہم لوگ جو لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں، ہم کس کو خوش کر رہے ہیں؟ شیطان کو خوش کر رہے ہیں۔ تو پلیز تھوڑا سا صبر کریں، تھوڑا سا اپنے آپ میں برداشت لائیں، ایک دوسرے کی بات کو سنیں، ایک دوسرے کو عزت دیں، تاکہ یہ گھر جو ہیں ٹوٹنے سے بچ جائیں، جو بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ ہمارے بہت میرے تو قریب سننے میں بہت مل رہا ہے، اور مجھے یہ چیز معاملات، یہ اس طرح کے کام بہت تکلیف دیتے ہیں۔ میں نے ہمیشہ سے ہی سب کو، جس کو بھی میں ملتی ہوں، میں کہتی ہوں تھوڑا سا صبر رکھو، حالات بدل جائیں گے۔ تو مسجد میں جاؤ، وہاں سننے کو ملتا ہے کہ بھئی ہماری بچی کے ساتھ ایسا ہوا۔ ایک انہوں نے مجھے سنایا کہ ان کی بیٹی کو بہت تکلیفیں سہنا پڑیں، لیکن انہوں نے بھی یہی سکھایا تھا کہ بھئی صبر سے رہنا ہے۔ تو حالات بدل جاتے ہیں، وقت انسان کا جو ہے خراب ہوتا ہے، انسان اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ یہ نہیں میں کہوں گی کہ ہر کوئی 100% آپ کو صحیح ملتا ہے، یا ہر وقت ہر کوئی 100% ہیپی موڈ میں ہوتا ہے۔ ظاہر ہے انسان ہے، کبھی کوئی پریشانی یا کبھی کچھ بھی ہو سکتا ہے لڑائی جھگڑے کا باعث، لیکن اگر ایک بول رہا ہے تو دوسرا چپ کر جائے، موقع محل دیکھ کے بات کریں۔ میں تو اپنی بیٹیوں کو کہتی ہوں کہ اس معاملے میں عورتوں کو پالیٹکس آنی چاہیے کہ مجھے کس وقت کیا بات کرنی ہے اور کہاں پہ مجھے خاموش رہنا ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے ہسبینڈ ہیں وہ بہت تھکے ہوئے آئیں گے یا کسی مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں، تو وہ ان کو سب سے قریبی چیز جو نظر آتی ہے اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے، وہ ان کی بیوی ہی ہوتی ہے۔ اچھے معاملات بھی شیئر کرتے ہیں، تو اگر کچھ کہنا ہے، ڈانٹنا ہے، کچھ بھی ہے، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ آ کے سب سے پہلے اپنی بیویوں پہ ہی غصہ نکالتے ہیں۔ تو بیوی کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اس ٹائم کون سی سچویشن ہے، میں تھوڑا سن لوں، تھوڑی دیر بعد وہ اپنی بات کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر غصے میں دونوں ہی پارٹیاں بولنا شروع کر دیں تو وہ جھگڑا ہو جاتا ہے،
اور جھگڑا جو ہے وہ سیدھا شیطان کا کام ہے، اور آپ غصے میں آ کے جھگڑنے میں بڑے معاملات خراب کر لیتے ہیں، بعد میں پھر بہت بڑی مصیبتیں بن جاتی ہیں جو بچے نہیں سمجھ رہے۔ اللہ سب کو ہدایت دے اور صبر و سکون دے۔